پھر اعمال دی مختلف اقسام ہیں، مختلف قسم ہیں۔ انہاں دے وچوں چند اعمال وہ ایسے ہیں کہ جس وقت انسان وہ عمل کردا ہے اس عمل دے نال صرف نیکیاں نہیں ملدیاں، صرف اجر نہیں ملدا، بلکہ نال نال انسان دے پہلے گناہ بھی اللہ رب العزت معاف کریندا ہے۔ اور کچھ اعمال کے جنہاں دے اتے اجر، نیکیاں، ثواب وہی ملدا ہے۔ جنہاں اعمال دے اندر نیکی دے نال نال، ثواب دے نال نال، اجر دے نال نال انسان دے پہلے گناہ بھی معاف ہوندے، انہاں دی تعداد وہ کافی زیادہ ہے۔ اصل دے اندر تو یہ ہے کہ کسے عمل دے اتے نیکی دا ملنا اے بھی اللہ دی رحمت، کسے عمل کرن دے اتے ثواب دا ملنا، اجر دا ملنا اے بھی اللہ دی رحمت۔ اور پھر کسے بھی عمل دے اتے انسان دے گناہاں دا معاف ہو ونجنا اے اس نالوں بھی بڑی رحمت۔ اور پھر خود اعمال صالحہ دے کرن دی توفیق مل ونجنی اے بھی اللہ رب العزت دی رحمت ہے۔ بہرحال جڑے اعمال ہیں کہ جنہاں دے نال انسان دے گناہ بھی معاف ہوندے، اجر بھی ملدا ہے، ثواب اور نیکی بھی ملدی ہے، انہاں مختلف اعمال دے وچوں اج جس عمل دا ذکر کرن دا ارادہ ہے اس نوں آکھیا ویندا ہے تقوی، کہ جس وقت کوئی بندہ تقوی اختیار کردا ہے تو پھر اللہ رب العزت اس دے اتے انسان نوں اجر بھی دیندا ہے، نیکی بھی عطا کردا ہے، اور نال نال اس دے گناہ بھی معاف کریندا ہے۔ یعنی تقوی ایک ایسا عمل ہے کہ جس دے نال دو چیزاں با یک وقت انسان نوں ملدی ہیں، ایک گناہ دا معاف ہونا اور دوسرا اس دے اتے ثواب، نیکی اور اجر دا ملنا۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے سورہ طلاق دے اندر مختلف احکامات ذکر کرن تو بعد پھر فرمایا من یتق اللہ یکفر عنہ سیئاتہ ویعظم لہ اجرا، من یتق اللہ یکفر عنہ سیئاتہ، جس بندے نے تقوی اختیار کیتا، اللہ دا تقوی جس بندے دے دل دے اندر آ گیا، تقوی والا عمل جس بندے نے اختیار کیتا، فرمایا یکفر عنہ سیئاتہ ویعظم لہ اجرا،
آدمی نے تقوی اختیار کیتا ہے، ہون اس دے پہلے نامہ اعمال دے اندر صغیرہ گناہ موجود ہیں، اللہ دی نافرمانی کردا رہے، اللہ دی بغاوت کردا رہے۔ فرمایا چلدیاں اس آدمی نے تقوی اختیار کر گدا ہے، میں اللہ کے کردہ یکفر عنہ سیئاتہ، میں اللہ اس دے پہلے گناہ نو معاف کر چھوڑے نا، پہلے گناہاں نو ختم کر چھوڑے نا۔ یعنی تقوی اختیار کرن دے نال انسان دی زندگی دے اندر جڑے گناہ ہو گئے ن، انہاں ساریاں گناہاں نو اللہ رب العزت دی ذات معاف کریندا ہے۔ اور دوسرے نمبر دوتے اللہ فرماندا ہے وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اس دے گناہ بھی میں اللہ معاف کرے نا۔ تقوی اختیار کرن والا آدمی جیڑا متقی آدمی ہے، اس دے میں اللہ گناہ بھی معاف کرے نا۔ فرمایا وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، ہون جس معاملے دے اندر تقوی اختیار کر رہے ہے، عمل دے اندر تقوی آ گیا ہے، فرمایا یعظم لہو اجرا، میں اللہ اس دے اجر نو ودھا چھوڑے نا۔ یعنی جیڑا بندہ تقوی اختیار کر دے، اللہ اس دے گناہ نو بھی معاف کر دے اور اس دے اجر نو بھی اللہ ودھا چھوڑے دے۔ کنجے یار اللہ اس دے اجر نو ودھیں دے، اللہ فرماندہ یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ، کہ جیڑا بندہ اللہ دے کول ڈر گیا، جس نے تقوی اختیار کر گدا، یعنی جیڑا بندہ متقی بن گیا، عمل دے اندر تقوی آ گیا ہے، زندگی دے اندر تقوی آ گیا ہے، فرمایا وآمنوا برسولہ، نال نال میرے پیغمبر دوتے بھی ایمان گھن کے آیا ہے، فرمایا یؤتکم کفلین من رحمتہ، میں اللہ اس نو اپنے رحمت دے وچوں دو بدلے عطا کرے سام، یعنی دگنا اجر عطا کرے سام۔ اس جگہ دوتے اللہ نے فرمایا کہ میں اس دا اجر ودھا چھوڑے سام۔ دوسرے مقام دوتے فرمایا کہ جیڑا بندہ تقوی اختیار کر دے، میں اللہ اس نو دگنا اجر عطا کرے نام۔ یعنی ایک تا ہے کہ ترے چیزاں ہون ہو گئیاں۔ پہلے نمبر دوتے جیڑا بندہ تقوی اختیار کر دے، متقی بن دے، یکفر عنہ سیئاتہ، میں اللہ اس دے گناہ معاف کرے نا۔ اور دوسرے نمبر دوتے میں اس نو اپنی رحمتاں بھی دوریاں کر کے عطا کر دا۔ اور تیسرے نمبر دوتے فرمایا وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ، جیڑا بندہ اپنی زندگی دے اندر تقوی اختیار کر گندے، یعنی کسے بندے دی زندگی دے اندر تقوی والا عمل آویندے، یجعل لکم نورا تمشون بہ، میں اللہ اس دے واسطے ایک نور پیدا کر چھوڑے نام، تمشون بہ، او بھٹکن لگ دے، یعنی ہدایت تو تھوڑا جا ہٹن اگر لگ دے، اگر کفر و شرک دی ظلمتان دی طرف ونجن لگ دے، یم یجعل لکم نورا، میں اللہ اس نو ایسی روشنی عطا کریں دا تمشون بھی، اگر اور روشنی اس تو ہٹن لگ دے، ہدایت والے رستے تو ہٹن لگ دے، ہدایت تو تھوڑا جیا لہن لگ دے، میں اللہ اس نو ایسی روشنی عطا کریں نا کہ پھر میں اللہ اس نو دوبارہ ہدایت دوتے کہنا دا، یعنی ایسی روشنی میں اللہ عطا کر دا تمشون بھی کہ اس روشنی دے نالو چلن شروع ہوئے
دیندہ ہے، یعنی ہدایت دے راستے دوتے چلنا شروع کریں ہے۔ اور پھر دوسرے نمبر دوتے فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ، جیڑا بندہ تقوی اختیار کردہ ہے میں اللہ اس دے پہلے گناہ معاف کر چھوڑے نا۔ یعنی پہلی آیت دے اندر دو چیزاں دا ذکر، ایک تا اس چیز دا ذکر کہ جیڑا بندہ تقوی اختیار کردہ ہے، جیڑا بندہ متقی بندہ ہے، جس بندے دی زندگی دے اندر تقوی آویندہ ہے میں اللہ اس دے گناہ نو بھی معاف کریں دا، میں اللہ اس دا اجر بھی ودھا چھوڑیں دا۔ دوسری آیت دے اندر اللہ رب العزت نے ترے چیزاں ذکر کیتیاں، ایک تا میں اللہ اس نو دوہرا اجر دیں دا، یعنی میری رحمت اس دوتے دگنی ہوویندیے۔ دوسرے نمبر دوتے یجعل لکم نورا، میں اللہ اس دی زندگی دے اندر روشنی پا چھوڑے نا، یعنی اس نو ہدایت والے رستے تو ہٹن نہیں دیندہ، ہدایت تو اس نو میں گمراہ نہیں ہون دیندہ۔ تیسرے نمبر دوتے سایت دے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ، میں اللہ اس دے گناہ بھی معاف کریں دا۔ ہن تقوی دے اندر ترے چیزاں آ گئیاں، جیڑا بندہ تقوی اختیار کردہ ہے، جس دی زندگی دے اندر تقوی آویندہ ہے، اللہ اس نو اجر بھی دوہرا کر کے دیندہ ہے، اللہ اس دوتے اپنی رحمتاں بھی دوہریاں کر کے کریندہ ہے، اللہ پھر اس نو گمراہ بھی نہیں ہون دیندہ، سدھے راستے تو ہٹن بھی نہیں دیندہ، بلکہ اس دی زندگی دے اندر اللہ ایک نور بنا چھوڑیندہ ہے۔ اور تیسرے نمبر دوتے فرمایا یغفر لکم، میں اللہ اس دے گناہ نو بھی معاف کر چھوڑیندہ، یعنی او عمل تقوی والا کہ جس عمل کرن دے نال انسان نو نیکی بھی مل دیئے تے نال نال اس دے گناہ بھی معاف ہون دین، یعنی ایسا عمل کہ جس دے کرن دے نال صرف نیکی نہیں بلکہ نال نال اللہ اس دے گناہ بھی معاف کر چھوڑیں دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندن سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اکثر ما یدخل الناس الجنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے کول پوچھیا گیا، سئل رسول اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے کول سوال کیتا گیا، یا رسول اللہ ایسے کیڑے اعمال کہ جنہ دے نال اکثر طور دوتے لوگاں نے جنت دے اندر داخل ہونے، کیڑے اعمال کہ جنہ اعمال دی وجہ تو اللہ نے اکثر لوگوں جنت دے اندر داخل کرنے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے کولے سوال کیتا گیا، اللہ رب العزت دے پیغمبر نے فرمایا تقوی اللہ وحسن الخلق، دو چیزیں ایسی ہیں کہ جنہ دی وجہ تو اللہ نے دن قیامت دے لوگوں جنت دے اندر کثرت دے نال داخل کرنے۔ پہلے نمبر دوتے فرمایا تقوی اللہ، کہ اللہ دا تقوی اختیار کرنا، یعنی انسان دے دل دے اندر تقوی آونجے، انسان دے عمل دے اندر تقوی آونجے، انسان دی زندگی دے اندر تقوی آونجے۔ دوسرے مقام دوتے پیارے پیغمبر نے اپنے سینے مبارک دی طرف اشارہ کر دیا اور فرمایا التقوی ہا ہونا، اس جگہ دوتے تقوی، یعنی تقوی دا تعلق انسان دے دل دے نالے۔ تقوی کیا چیز ہے؟ جس تقوی دوتے انسان نو اجر بھی مل دے، جس تقوی دوتے انسان نو دوہریاں رحمتاں بھی مل دین، جس تقوی اختیار کرن دی وجہ تو اللہ اس انسان دے گناہ بھی معاف کر دے، جس تقوی دی وجہ تو اللہ رب العزت دن قیامت دے لوگوں جنت دے اندر بھی داخل کر سی۔ تقوی کیا چیز ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول پوچھا گیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا الخوف من الجلیل والعمل بالتنزیل والرضا بالقلیل
والاستعداد لليوم الرذیل۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے تقوی اے چیز ہے الخوف من الجلیل، اپنے رب دا خوف پیدا کرنا، اپنے رب دا ڈر پیدا کرنا۔ کوئی عمل انسان کر رہے ہے، خوشی دی حالت دے اندر عمل کر رہے ہے، غمی دی حالت دے اندر کوئی عمل کر رہے ہے، خیال آ گیا کہ اگر میں عمل کر گدا، اگر میں کم کر گدا میرا اللہ ناراض ہووے سی۔ اس بندے نے اللہ دی رضا ناراضگی نو یعنی برداشت نہ کرن دی وجہ تو اللہ دی ناراضگی ذہن دے اندر رکھ کے او کم چھوڑ دیتا۔ کدے جو ہے کہ ایک بندہ نیکی دی طرف نہیں آ رہا، زندگی گزردیاں زندگی گزر رہی ہے، چلدیاں اللہ دا خوف پیدا ہو گیا ہے کہ یار میں جڑا کم نہیں کر رہا، فلاں نیکی دا کم میں نہیں کر رہا، اگر نہ کیتا تو میرا اللہ ناراض ہووے سی۔ ہونے جڑا عمل کر رہا ہے تو اللہ دی ناراضگی دی وجہ تو، جڑا کم چھوڑ رہا ہے تو اللہ دی ناراضگی دی وجہ تو، یعنی کم چھوڑ رہا ہے کہ اگر میں کم کر گدا اللہ ناراض ہووے سی، کم کر رہا ہے کہ اگر میں کم چھوڑ دیتا اللہ ناراض ہووے سی۔ ہونے جے عمل بھی کر رہے ہیں یہ چونکہ اللہ دی خوف دی وجہ تو یہ کم کر رہے ہیں۔ اسے چیزوں حضرت علی فرماندے نے الخوف من الجلیل، اللہ دے کول خوف کرنا، اللہ دا خوف اپنے دل دے اندر رکھنا، اے تقوی ہے۔ یعنی کیا مطلب کہ جڑا بندہ کوئی بھی کم کر دے اس دے اندر اللہ دا خوف آویندے، گویا کہ اس نو اللہ رب العزت دوہری نعمت عطا کرسی، دوہریاں رحمتاں عطا کرسی، اس دے پہلے گناہ بھی معاف کرے سی۔ آگے ایک آدمی اپنا واقعہ بیان کر دے، آکے آکھ دے میرے کول ایک عورت آئیے، آکے میں نو آکھ دیئے کہ میں نو کچھ پیسے دی ضرورت ہے، کچھ پیسے ضرورت ہے، میرے کول کوئی نہیں، میری جیڑی اولاد ہے اس نو بھوک وغیرہ لگی ہوئی ہے اور رو رہی ہے، ان میرے کول پیسے کوئی نہیں۔ بندہ آکھ دے ٹھیک ہے پیسے تو میں تنو دینا، تو اپنے آپ میرے حوالے کر چھوڑ، پیسے میں تنو دینا تو اپنے آپ نو میرے حوالے کر چھوڑ۔ عورت مجبور ہو گئی ہے، اولاد دی محبت دے اندر آ کے مجبور ہو گئی ہے، آکھ دیئے چلو ٹھیک ہے میں من گن دیاں کیونکہ میں نو پیسیاں دی ضرورت ہے۔ جس وقت وہ آدمی قریب آیا عورت فوراً آکھ دیئے اتق اللہ، اللہ دے کول ڈر ونج، اللہ دا تقوی اختیار کر گن، اپنی زندگی دے اندر تقوی نو گن کے آ، اپنے عمل دے اندر تقوی نو گن کیا اتق اللہ، اللہ دے کول ڈر ونج۔ جس وقت یہ گل کیتی وہ بندہ پیچھا ہٹ گیا، ہون اس وقت وہ اپنی اس واقعے دی طرف اشارہ کر کے اللہ دے کول دعا منگ دے یا اللہ میں اس مصیبت دے اندر تا پھنس گیا، اس پریشانی دے اندر آ گیا، ہون وہ جڑا میں عمل کیتا ہی تقوی والا اس عمل دا واسطہ میں تنو دے کیا دے پریشانی دور کر، یہ پریشانی کے کر دور کر۔ تقوی والا عمل اللہ نے اس عمل دی وجہ تو اس دی اس پریشانی نو بھی دور کر چھوڑیا۔ فرمایا جیڑا بندہ تقوی اختیار کر دے یجعل لکم نورا تمشون بھی یؤتکم کفلین من رحمتی، میں اللہ اس نو اپنی رحمت تو دگنا اجر عطا کرے نا، یعنی دوہری رحمت میں اللہ عطا کر دا۔ اے او عمل ہے کہ جس دے نال ترے چیزاں مل دین، یعنی تقوی اس دے نال اجر بھی مل دے اور پھر نال پہلے گناہ بھی کے ہوں دن معاف ہوں دن۔ اور دوسرے نمبر دوتے فرمایا والعمل بالتنزیل، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقوی دی تعریف کر رہے ہیں کہ تقوی کیا چیز ہے۔ فرمایا والعمل بالتنزیل، اللہ دی طرفوں جیڑا حکم نازل ہو ونجے اس دوتے عمل کرنا ہے تقوی، اللہ دا خوف بھی تقوی، اور پھر اللہ دی طرفوں جیڑا حکم نازل ہو ونجے اس دوتے عمل کرنا یہ بھی کیا ہے تقوی۔ فرمایا والرضا بالقلیل،
تھوڑا مل گیا ہے اس دے اتے بھی راضی ہو گیا ہے۔ فرمایا والرضا بالقلیل، تھوڑے دوتے رضامندی اختیار کرنا، اس چیز دا نام بھی تقوی۔ فرمایا والاستعداد لیوم الرحیل، اور پھر اس دن دی یعنی کہ تیاری کرنا جس دن واسطے وجنا یعنی قیامت والے دن دی تیاری کرنا، قیامت والے دن دی تیاری کرنا، اس چیز دا نام تقوی ہے۔ ہن تقوی دے اندر چند چیزاں آ گئیاں، اللہ تو خوف کرنا اے بھی تقوی، اور پھر نال نال اللہ دے احکامات تے عمل کرنا اے بھی تقوی، تھوڑا مل گیا اس تے راضی ہو وجنا اے بھی تقوی، اور آمن والی زندگی واسطے تیاری کرنا اے بھی تقوی۔ یہ تقوی دے اندر چار چیزیں، چار چیزاں۔ ہن اساں کیا ساڑے دل دے اندر اللہ دا خوف ہے؟ کوئی نہیں، یا ہے؟ اگر اللہ دا خوف ہو گیا نمازاں چھوڑنیاں، اللہ دا خوف ہو گیا دوسرا دا حق کھاونا ہی، اللہ دا خوف ہو گیا گھر دے اندر قرآن پیا ہویا ہے، مسجد دے اندر قرآن پیا ہویا ہے، کدے قرآن نو پڑھ لونا یا نہیں پڑھنا، معلوم ہوتا ہے اللہ دا خوف ساڑے دل دے اندر کوئی نہیں، تا ساڑی زندگی دے اندر نماز بھی کوئی نہیں، قرآن دی تلاوت بھی کوئی نہیں، یعنی ساڑے جڑے باقی معاملات ہیں انہاں دے اندر بھی صحیح کوئی نہیں، وہ معاملات بھی ساڑے صحیح کوئی نہیں، تو پھر ساڑے دل دے اندر اللہ دا خوف کتے؟ اور پھر قرآن مقدس نے، قرآن مقدس دے اندر جڑے احکامات نازل ہوئے کیا انہاں دوتے اسا عمل کر دے ہیں؟ کیا ساڑے آخرت والے زندگی دی کوئی تیاری ہے؟ بالکل کوئی نہیں۔ جس وقت ساڑی نہ چیزاں دوتے عمل بھی کوئی نہیں تو ساڑے اندر تقوی بھی کوئی نہیں۔ حضرت طلق ابن حبیب تابعین فتنہ کھڑا ہوئے، فتنہ کھڑا ہومن تو بعد حضرت طلق ابن حبیب ایک دن اتقوا اللہ، اللہ دے کول ڈر ونجو، اللہ دے کول ڈر ونجو، تقوی اختیار کر گھنو، اتقوا اللہ۔ لوگ پوچھ دین الا تجمعوا لنا التقوی فی کلام یسیر یرونہ، تساں جو آکھ رہے ہو کہ تقوی اختیار کرو متقی بن ونجو، تساں ساڑے واسطے فرمایا کہ ایک بہتر کلام دے اندر، آسان کلام دے اندر، یعنی آسان لفظاں دے اندر تقوی دی تعریف کر دیو کہ تقوی کیا چیز ہے۔ فتنہ دا معاملہ آ گیا تو تساں آکھ رہے ہو اتقوا اللہ، اللہ دے کول ڈر ونجو، تقوی اختیار کر ونجو۔ الا تجمعوا لنا التقوی، کیا تساں ساڑے واسطے تقوی دی تعریف نہیں کر دے؟ فرمایا فی کلام یسیر، سوکھی کلام دے اندر، یعنی آسان لفظاں دے اندر کہ جنہاں لفظاں نو ہر بندہ سمجھ گنے، جنہاں نو سمجھن دے اندر کسے قسم دی کوئی مشکل نہ ہوئے۔ حضرت طلق ابن حبیب فرمان دین التقوی العمل بطاعت اللہ، تقوی اے ہے کہ جڑا بھی عمل کر رہے ہیں اس دے اندر ویکھتا صحیح کہ میں اللہ دی اطاعت کر رہا کہ نہیں کر رہا۔ کوئی بھی عمل کر رہے ہے تو پھر اس دے اندر ویکھ کہ آیا اس عمل دے اندر میں اللہ دی اطاعت بھی کر رہا یا نہیں کر رہا، یعنی خوشی اور غمی ویکھ کہ جڑی خوشی اور غمی ہو رہی ہے ساڑی، جڑا اساں طریقہ اپنایا ہویا ہے اس دے اندر اللہ دی اطاعت بھی ہے یا نہیں۔ اور اللہ دی اطاعت کنج ہو سکتی ہے؟ اللہ نے خود سانو کوئی عمل کر کے تو وکھاونا نہیں ہے، بلکہ اللہ نے تو احکامات نازل کرنے نے، قرآن مقدس دے اندر احکامات نازل کرنے نے، یا پیارے پیغمبر نے آ کے اعمال سانو دسنے نے، انہاں دے مطابق اگر میری اور تیری زندگی ہے تو پھر تو میرا اور تیرا عمل او بطاعت اللہ، یعنی اللہ دی اطاعت دے اندر ہے۔ اگر میرا اور تیرا عمل قرآن دے بھی خلاف ہے اور حدیث دے بھی خلاف ہے تو پھر میرا اور تیرا عمل اللہ دی اطاعت دے اندر نہیں ہے۔ اور پھر جڑا بندہ اللہ دے قرآن نو چھوڑ دے نا، یقین کرو کہ اس دا دماغ بھی کم کرنا چھوڑ ویندا ہے۔ یہ ہن جڑی رات گزری ہے 15 دی رات، 15 شعبان گزری ہے نا، نظریہ کیا ہے
دو نظریے نظریہ کیا ہے کہ اس تاریخ نو مردے گھر دے اندر واپس آویندے، اس تاریخ نو مردے گھر دے اندر واپس آویندے، کوئی نہیں نظریہ آدھے نہیں کہ اس تاریخ نو مردے گھر دے اندر واپس آویندے، مردے گھر دے اندر واپس آندے اور ایک گھر نو چھوڑ کے قبرستان ویندا پیا، مردے سال تو بعد آندے پین اس دے گھر دے اندر، اور ایک گھر کے کدے جا رہے، گھر چھوڑ کے کدے جا رہے ہے بھائی؟ سال تو بعد کوئی رشتہ دار ہی نہیں، کوئی عام دوست، نوجوانہ تو سوال ہے، سال تو بعد کوئی عام دوست تواڈے گھر دے اندر آ رہا ہوئے، تانوں ملن آ رہا ہوئے، تسا گھر چھوڑ کے بھج ویسو یا گھر راسو ہے؟ ادوں بھی رشتہ دار ہیں، ابا آ رہا ہے 15ویں شعبان نو گھر، ماں آ رہی ہے 15ویں شعبان نو قبراں چوں اٹھی کے گھر، ڈاڈا پر دادا آ رہا ہے گھر، اور ایک گھر چھوڑ کے کدے جا رہا ہے؟ قبرستان۔ جنہ دیہاں دے اندر مردے اتھے قبرستان ہیں، انہاں دنہ دے اندر ونجنا نہیں، اور جنہ دنہ دے اندر مردہ نے قبرستان چھوڑ کے گھر آونے، انہاں دنہ دے اندر اس نے گھر چھوڑ دے ہونے۔ یہ عقل مندی ہے؟ جڑا بندہ قرآن چھوڑ دینا یعنی اللہ دی اطاعت چھوڑ دینا ہے، پھر اس دا عقل بھی وہ ختم ہو ویندا ہے۔ حضرت طلق ابن حبیب فرماندے الامر بطاعت اللہ، کوئی عمل کرنا اللہ دی اطاعت دے نال، اللہ دی فرما برداری دے نال، شادی کر رہے ہیں، نکاح ہو رہے ہے، شادی دے اندر جڑے رسم و رسوم ہیں، جڑے رواج کڈی ود ہے، وہ اللہ دے عمل دے مطابق نہیں ہیں، پیغمبر دے عمل دے مطابق نہیں ہیں، اور پھر اپنے آپ دے واسطے موحد ہون دا دعویٰ کرنا، شادیاں دے اندر ناچ گانا ہے، شادیاں دے اندر عورتاں بھی ڈانس کر رہی ہیں اور بھیرا بھی نال کھلوتا ہوئے، گل کوڑی ہے، بہن ڈانس کر رہی ہے اور بھیرا شادیوں دے اندر ہوندا یا نہیں ہوندا؟ فرمایا العمل بطاعت اللہ، اللہ دی اطاعت دے اندر عمل کرنا، اے اصل دے اندر تقوی ہے۔ اور تقوی دے واسطے مفسرین نے فرمایا کہ تقوی ہی ایک ایسی چیز ہے کہ جس دے اندر دین دے تمام اجزاء آویندے، یعنی شریعت دے تمام اجزاء آویندے، شریعت نو پورے نو اگر بند کر کے کسی ایک چیز دے اندر سمجھنا ہے تو وہ ہے صرف اور صرف تقوی، یعنی پورے دین نو اگر سمجھنا ہے، اگر انسان نو تقوی سمجھ آ گیا تو پھر گویا کہ اس انسان نے پورے دا پورا دین سمجھ گیا۔ فرمایا العمل بطاعت اللہ، پہلے نمبر دوتے یہ ہے کہ عمل کرنا اللہ دی اطاعت دے نال۔ فرمایا علی نور من اللہ، جیڑا نور اللہ نے بھیجے ہے اس نور دے مطابق عمل کرنا، اس نور دے مطابق عمل کرنا، اور وہ نور کیا ہے؟ قرآن مقدس۔ وہ نور کیا ہے؟ قرآن مقدس۔ بس میں ختم کرنے لگا، ویسے تعریف لمبی ہے۔ فرمایا رجاء رحمت اللہ، کہ ترے چیزاں تقوی دے اندر ایسی ہیں کہ جڑیاں کرنیاں، اور ترے چیزاں ایسی ہیں کہ جڑے تقوی دے اندر چھوڑنیاں پہ ونجنیاں۔ پہلے نمبر دوتے العمل بطاعت اللہ، عمل کرنا اللہ دی اطاعت دے اندر، اور علی نور من اللہ، اللہ دے نور دے مطابق، یعنی جیڑا نور اللہ نے بھیجا ہے اس دے مطابق عمل کرنا۔ اور تیسرے نمبر دوتے رجاء رحمت اللہ، اللہ دے رحمت دی امید رکھ کے تاں اے بندہ عمل کر رہے ہیں، اس چیز دا نام تقوی ہے۔ نماز پڑھ رہے ہیں، پتہ کوئی نہیں کہ اللہ قبول بھی کردہ یا نہیں کردہ، پتہ نہیں کہ ہوندہ ہے کہ ہو نہیں ہوندہ، جس وقت اللہ دی رحمت دوتے امید ہی نہیں ہے تو پھر یہ تقوی نہیں ہے۔ اور ترے چیزیں ایسی ہیں کہ جنہ دے چھوڑن دے نال تقوی ہے۔ فرمایا کہ پہلے نمبر دوتے ترک معاصی اللہ، کہ اللہ دی نافرمانی نو چھوڑ دیونا، علی نور من اللہ،
یعنی قرآن مقدس وغیرہ دی وجہ دے نال جنہ چیزاں دی اللہ نے ممانعت کیتی انہاں نو چھوڑ دیونا، فرمایا مخافت عذاب اللہ، انہاں نو چھوڑنا بھی کسی دنیاوی غرض تو نہیں، الا مخافت عذاب اللہ، اللہ دے عذاب تو خوف کر دے ہویاں اللہ دی نافرمانی نو چھوڑ دیونا، اس چیز دا نام تقوی ہے۔ تو میرے بھائی میں عرض یہ کیتا ہے کہ تقوی ایک ایسا عمل ہے جس دوتے چند چیزاں اللہ عطا کر دے۔ پہلے نمبر دوتے فرمایا یکفر عنہ سیئاتی، میں اللہ اس دے گناہ نو بھی معاف کر داں۔ دوسرے نمبر دوتے فرمایا یعظم لہو اجرا، میں اللہ اس دا اجر بھی بڑھا چھڑے نا۔ اور تیسرے نمبر دوتے فرمایا یجعل لکم نورا تمشون بہ، جڑا بندہ تقوی اختیار کر دے میں اللہ اس دی زندگی دے اندر ایسی روشنی پھیلا دینا کہ پھر اس روشنی دے ہوندے ہوئے وہ گمراہ ہو سکدا نہیں ہے، یعنی وہ پھر ہدایت دوتے ہی چل دے۔ اللہ رب العزت سانو صحیح طور دوتے تقوی اختیار کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔